کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک ایسی رات بھی ہے جس میں صرف 90 سیکنڈ کی ایک سورت پڑھنا آپ کی قسمت میں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت لکھوا سکتا ہے؟ غور کیجئے، لوگ پوری زندگی سجدوں میں گزار دیتے ہیں مگر 1000 مہینوں کا ثواب نہیں پا سکتے، لیکن اللہ نے اس چھوٹی سی سورہ میں وہ شارٹ کٹ رکھا ہے جو آپ کے نام اعمال کو آسمان تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ کا نصیب سو چکا ہے، اگر آپ کی دعائیں برسوں سے ادھوری ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ کا ایک ایسا اشارہ ہے، بس اگلے 2 منٹ میرے ساتھ رکھیے گا، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سورہ قدر، یہ وہ سورت ہے جو اس رات نازل ہوئی جب تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر سورہ قدر کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اپنے اللہ کے حضور اپنی تقدیر کی فائل پیش کرتی ہو۔ آج میں آپ کو وہ مخصوص طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے رمضان کی ایک مبارک ساتوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس سورت کا ورد آپ کے گھر سے غربت کو، بیماری اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ کیا آپ واقعی اس رمضان کو بھی عام سال کی طرح گزارنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی قسمت کو نئے سرے سے لکھوانا چاہتے ہیں؟ ہم سب روتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ راستہ نہیں اپناتے جو اللہ نے خود دکھایا ہے۔ فرشتے آج زمین پر اتر رہے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کو جو سورہ قدر کی تلاوت کر رہے ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ آپ کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک برج ہے۔ میں آج آپ کو اپنے ساتھ اس روحانی کیفیت میں لے کر جاؤں گا جہاں ہم مل کر اس سورت کی برکت کو محسوس کریں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے اس سورت کے ذریعے بند دروازے کھلتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا دوستو، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا۔ سورہ قدر کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ لوگ پورا سال ماہ رمضان کی راتوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورہ قدر پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے۔ پھر وہاں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ دوستو سورہ قدر رمضان المبارک کا وہ تحفہ ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً عطا کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ غور کیجئے، ہماری امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 سال ہے، مگر اللہ نے سورت میں ہمیں وہ راز دے دیے کہ اگر ہم ایک رات اس سورت کو پورے یقین سے پڑھ لیں تو ہماری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کا ثواب ایک طرف۔ یہ سورہ گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خشکی کو جلا دیتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے نزدیک وہ بندہ بڑا بد قسمت ہے جسے ماہ رمضان میں یہ سورہ پڑھنا نصیب ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ پورے ماہ رمضان میں اگر آپ اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھ سکتے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص سالوں سے محنت کر رہا ہو مگر مشکل سے گزارا کرتا ہو، اور اچانک اسے ایک ایسی انویسٹمنٹ مل جائے کہ اسے ایک ہی رات میں ارب پتی بنا دے۔ ہماری نیکیاں شاید کم ہوں، ہمارے سجدے شاید کمزور ہوں، مگر سورہ قدر ہمارے لیے وہ روحانی جیک پاٹ ہے جو ہمارے نام اعمال کو اتنا باری کر دیتی ہے کہ شیطان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں سورت کا ورد دراصل اللہ کے خزانے کا دروازہ ہے، اللہ سے رحمتیں سمیٹنے کا موقع ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا اور عبادت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر تھوڑی فکر ہوئی کہ ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، ہم اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ تب جبرائیل علیہ السلام سے یہ سورہ لے کر نازل ہوئے اور خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لیے صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کم عمر میں بھی ان پرانی امتوں سے آگے نکل سکتے ہیں جو صدیوں تک زندہ رہتی تھی۔ یہ ہے سورہ قدر کی اصلی طاقت۔ دوستو، اسی سورہ میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگلے 1 سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کون پیدا ہوگا، کس کو رزق ملے گا، کس کی موت آئے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں اس سورہ کی کثرت کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں خیر اور بلائی لکھوا دیتا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ یہ سلامتی کی رات ہے، یہ سکون کی رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ یہ راتیں آنے میں بھی چند دن باقی ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان کا چاند ڈل رہا ہے،
یہ مبارک راتیں قریب آ رہی ہیں۔ میں اب کھڑکی کے پاس کھڑا ہوں، آسمان کی خاموشی کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، توجہ کیجیے گا، آج ماہ رمضان کے 7 سے 8 روزے گزر چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لاپرواہی کی۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت باقی ہے آج پڑھ لو۔ یہ عمل کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، آپ کو ماہ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے میں یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی فریاد ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، اس حاجت کو، اس مراد کو، اس خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قرآنی سورت کو پڑھنا شروع کریں اور اللہ کریم سے منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں میرا اللہ جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور دینا پسند کرتا ہے، آپ کو کتنا عطا فرمائے گا اور کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں سورہ قدر کا یہ خاص وظیفہ جاننے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو لیلۃ القدر کی رات آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی کالک سے تو ناراض ہے۔ ہمارے رزق میں تنگی، ہمارے گھر میں بے سکونی، ہمارے گھر میں پریشانیاں، یہ تمام مسائل تیری ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ مولا، لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو سب جانتا ہے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آج کے اس مخصوص وظیفے کا سب سے پہلا اور بنیادی لفظ ہے یا ربنا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی بھی عظیم دعائیں ہیں وہ اکثر ربنا سے شروع ہوتی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے مشکل وقت میں اس لفظ پر سہارا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ رب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو صرف پیدا ہی نہیں بلکہ انگلی پکڑ کر ہر مشکل سے نکالتا ہے اور پالتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو یا ربنا سے پکارنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک چھوٹا بچہ بڑے ہجوم میں کھو جائے، وہ بچہ اپنے باپ کا نام نہیں جانتا، وہ بس ابا ابا پکارتا ہے۔ اس کی اس ایک پکار میں اتنا درد ہوتا ہے کہ باپ ہزاروں کی بھیڑ چھوڑ کر بھی اس بندے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس کوئی بڑی عبادت نہیں، مگر ہمارے پاس یہ یا ربنا کی پکار ہے۔ جب آپ ماہ رمضان کے مہینے میں یا ربنا پکارتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو اللہ کی رحمت جو پہلے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے۔ یہ لفظ دنیا کے ہر رشتے سے بڑا رشتہ جوڑنے کا نام ہے۔ ایک روحانی واقعہ سنے، ایک شخص سمندر میں طوفان میں گر گیا، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ صرف ایک تختے کے سہارے رہ گیا۔ اس نے دنیا کے ہر بڑے شخص کو یاد کیا مگر کوئی مدد کرنے کو نہ آیا۔ اچانک اس کے دل سے آواز آئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر نہایت درد سے کہا، یا ربنا، آج میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ سمندر کی لہروں نے راستہ بدل لیا اور اسے کنارے تک پہنچانے کے لیے ایک غیبی مدد آ گئی۔ دوستو، آپ کی پریشانی اس طوفان سے بڑی نہیں ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ سورہ قدر کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کی رحمت، مغفرت اور بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پکارنا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ یہ اس میں مبارک پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں ماہ رمضان کے مہینے میں
روزے کی حالت میں، ان تاک راتوں میں، ان قبولیت کی راتوں میں اپنے رب کو صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں مالک تیرا بندہ ہے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے بیٹھا ہے، مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے اس پہ مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دوستو، یا ربا نہ کہہ کر ہم نے رب کو پکارا، مگر اب دوسرے نمبر پر ہم وہ کلمات پڑھیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کو لازمی پکڑ لو اور اسے کثرت سے پکارو۔ ترمذی میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اے عظمت اور شکفت والے، اس نام میں اللہ کی 2 بڑی صفات شامل ہیں، جلال یعنی عظمت اور پاور، اور اکرام یعنی سخاوت اور دینا۔ جب آپ یہ پکارتے ہیں تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اتنا سخی ہے کہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں یا ذل جلال والاکرام کے پڑھتے ہی عرش الہی سے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اس کے ایک ہاتھ میں تاج ہو جو اس کی ہیبت اور جلال کو ظاہر کرے، اور دوسرے ہاتھ میں انعامات ہوں جو اس کی سخاوت کو دکھائیں۔ لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں مگر اس سے مانگتے نہیں، یا مانگتے ہیں تو اس کی عظمت کا خیال نہیں کرتے۔ مگر جب آپ یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں تو آپ بادشاہ کی عظمت کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سخاوت کو آواز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پرفیکٹ بیلنس ہے جو اللہ کو اپنے بندے میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج 9 رمضان کو یہ کلمات آپ کی دعاؤں میں وہ پاور پیدا کر دیں گے جو پہاڑوں کو بھی چیر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ اپنی دعا میں یا ذل جلال والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی، مانگ جو مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں وہ کلمات جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبولیت کی مہر لگا دیں، وہ کلمات آج آپ کی زبان پر ہوں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ان پر کوئی ایسی مشکل آئی جس کا دنیا میں کوئی حل نہ تھا تو انہوں نے رمضان کی ان گھڑیوں میں اس نام کا ورد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مشکل کو ایسے حل کر دیا جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس نام کے جتنے فیض و برکات، جتنی تجلیات، جتنے انوار و تجلیات بتاتا جاؤں گا اتنے کم ہیں۔ لیکن اگر آپ رب کعبہ سے آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے روزگار مانگیں گے تو اللہ اپنے جلال سے، اپنے اکرام سے آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ آپ میں سے جو بیٹیاں پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، اپنے بہترین رشتوں کے لیے پڑھیں۔ جو مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ جن کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، میری ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ میرا یقین کیجئے یہ عمل آپ کی تقدیر کو ایسے بدلے گا جیسے رات دن میں بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی پورا مہینہ باقی ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان میں جب آپ اپنی من مرضی کرتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس قرآنی سورت کی طرف لے جا رہا ہوں، اس رات کی طرف لے جا رہا ہوں جس کا ذکر سورہ قدر میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پچھلی امتوں کا ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، ہم ان کے برابر میں نیکیاں کیسے کما سکیں گے؟ تب اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ شب کرم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ رمضان کی ہر رات کو اسی امید میں گزارتے تھے کہ شاید انہیں وہ ایک رات مل جائے جو ان کی پوری زندگی کو عبادت بنا دے۔ آج ہم نے وہی برکت سمجھنی ہے، وہی برکت سمیٹنی ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک شخص کو 1000 منزلہ بلڈنگ کی چوٹی پر جانا ہو، ایک راستہ سیڑھیوں کا ہے جس میں سالوں لگ جائیں اور انسان تھک جائے گا، مگر دوسرا راستہ ایلیویٹر یعنی لفٹ کا ہے جو آپ کو صرف 1 منٹ میں چوٹی پر پہنچا دے گا۔ سورہ قدر ہمارے لیے وہ روحانی لفٹ ہے جو درجہ دوسرے لوگ 83 سال کی عبادت سے پاتے ہیں،
اللہ آپ کو اس سورہ کی تاثیر سے ایک ہی رات میں عطا فرماتا ہے۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے جو صرف ماہ رمضان میں کھلتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں سورت مبارکہ کو صرف ایک بار لازمی پڑھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں زندگی میں ماہ رمضان میں سورہ قدر ایک بار لازمی پڑھو۔ روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک عظیم فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے پاس نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے سلام کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے لوگوں کی جوڑیاں بھر رہے ہیں۔ انہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ان لوگوں نے رمضان میں سورہ قدر کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اب ان کی تقدیر نئے سرے سے لکھی جا رہی ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایک نئی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے تنگ دستی کو، بیماری کو، پریشانی کو، رکاوٹ کو، ہر مشکل کا حل چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس قرآن سورت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، جب چاہو پڑھ سکتے ہو، جس حالت میں چاہو پڑھ سکتے ہو، دکان، دفتر، کاروبار میں، ابھی نیت کرو۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں لکھو کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہ سورت مبارکہ لازمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ آپ کے لکھنے سے، آپ کی نیت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی نیت کا بدلہ عطا فرما دے۔ اس لیے کومنٹ میں نیت کرنے سے کیا چلا جائے گا؟ بسم اللہ کے ساتھ اس قرآن سورت مبارکہ کو آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اور یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ بزرگوں کا، صحابہ کرام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے طاقتور عمل ہے، اور یہ ماہ رمضان کا سب سے مضبوط اور سب سے قبولیت والا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں اس عمل کو چھوڑتا ہے تو میرے نزدیک وہ بد نصیب ہے، اور اگر کوئی ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیتا ہے، سورت کو پڑھ لیتا ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دے دیا، ایک نئی تقدیر اس کی لکھ دی گئی۔ اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھنا نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو اس عمل کی کامیابی کا ایک ایسا طاقتور راز دینے جا رہا ہوں جسے اللہ والوں نے سورہ قدر کے ساتھ ملا کر پڑھا اور بیٹھے بیٹھے فقیری سے بادشاہی پائی۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ اللہ والوں ذرا سوچئے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر قیامت کے دن ترازو میں بہت باری ہوں گے، اور رحمان یعنی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ماہ رمضان کے مہینے میں سورہ قدر پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کا میزان عمل اتنا باری ہو جائے گا کہ گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے جو پوری کائنات کر رہی ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک طرف ایک بڑا پہاڑ ہو جو صرف روئی یا مٹی کا ہو، اور دوسری طرف ایک چوٹی جو کہ خالص سونے کی ہو۔ دیکھنے میں روئی کا پہاڑ بڑا لگے گا مگر وزن سونے کی اینٹ کا زیادہ ہوگا۔ ہمارے گناہ پہاڑ جیسے ہو سکتے ہیں مگر یہ کلمات سونے کی اینٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب یہ ترازو میں رکھے جائیں تو یہ ہر چیز پر باری ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کلمات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر محبت، عقیدت اور یقین کامل کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، ان کے اعمال کم پڑ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا جس کے گناہ اتنے زیادہ تھے مگر اچانک اس سے ترازو میں 2 نورانی کلمات چمکنے لگے۔ اس کا پلڑا جھک گیا۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ اس نے ساری زندگی میں صرف ایک بار پورے یقین کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا تھا۔ دوستو، ایک بار کہنے کا یہ اثر ہے تو سوچئے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں سورہ قدر کے ساتھ ملا کر اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے کتنے فیض و برکات ہیں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی دعا
درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد سب سے اہم بات ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سجدے میں مانگی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ عمل اللہ والوں کا عمل ہے، اسے عام مت جانیے گا۔ جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی ہے، ایسے ہی پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں اور منگتے بن کر بیٹھیں، فقیر بن کر بیٹھیں، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھائے گا، غیبی مدد کا نظام آپ کے گرد قائم ہو جائے۔